رحم وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم خبریں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی ملاقات اور وہاں کے حالات و واقعات۔ دوسری خبر سائفر کی کہانی۔ تیسری خبر ایک بڑی سازش جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج اس کے متعلق عمران خان صاحب نے خصوصی طور پر اپنی کور کمیٹی کو پیغام بھیجا اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا ہے، جس ذرائع سے بھی کیا ہے۔ تیسری بات، عمران خان صاحب کا آج عدالت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، یہ چند ایک چیزیں جی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا کہ آج جس طرح کل جج چیف جسٹس صاحب جناب عامر فاروق صاحب جو ہے انہوں نے ہدایات جاری کی تھی، لیٹ نائٹ یعنی شام کے وقت انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا جس میں دو فیصلے تھے۔ ایک فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ان کے پروٹوکول کے حساب سے جو کلاس بنتی ہے اس کو بحال کیا جائے، یعنی اے کلاس، جو پرائم منسٹر کوئی بھی اگر اس کو کوئی سزا ہو جائے یا جیل کے اندر جانا پڑے تو اس کے متعلق جو بھی پروٹوکول ہے وہ ہے۔ گورنر کے لیے علیحدہ ہے، آصف علی زرداری صاحب جس طرح صدر تھے ان کے لیے کچھ اور تھے، صدر پاکستان کو زیادہ امیونٹی ہے، اور اس طرح انہوں نے اپنا فیصلہ ایک یہ والی بات پہ جو جاری کی تھی۔ دوسرا انہوں نے جو ملاقات کے معاملات تھے اس کی جو ہے اس کے اوپر آرڈر جاری کیے تھے، اور اسی کی بنا پر آج عمران خان صاحب کے وکلا شیر افضل صاحب ان کے اوپر جو کچھ ہوا جی ان کے اوپر پیچھے پولیس لگ گئی، جو انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی۔ میں کوشش کروں گا یہاں پر اگر ویڈیو شیئر ہو گئی تو میں کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ نہ ہوئی تو پھر آپ ایسے ہی پروگرام چلتا جائے گا۔ اور دوسرا نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے چند لوگ اور تھے۔ اور سب سے اہم بات خاتون خانہ جو ہے عمران خان صاحب کی بشرا بیگم صاحبہ وہ گئی ہیں جی، آج وہ مل کر آئی ہیں۔ ان کو جب وہ وہاں پر پہنچی اٹک جیل کے اندر تو ان کو بیریئر کے اوپر روک لیا گیا، وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو پولیس اپنے پروٹوکول یا جو بھی ان کو کہہ رہے میں اس کو جیل کے احکامات کے مطابق ان کے جو بھی ہوں گے وہ لے کر گئے ہیں، جیلر صاحب کے ڈپٹی جیلر صاحب کے احکامات کے مطابق کو فالو کرتے ہوئے وہ لے کر گئے ہیں جی۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور تقریباً کچھ ذرائع بتا رہے ہیں جی آدھا گھنٹہ، کچھ بتا رہے ہیں جی 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، اور لیکن اس دوران چیک اینڈ بیلنس بہت سخت رکھا گیا کہ عمران خان صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کس قسم کا شکایتیں گلا جناب اپنی خاتون خانہ صاحبہ سے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، یا ملاقات کے بعد پھر وہ واپس نکلی، اور انہوں نے جو میڈیا کے یا اپنے وکلا کے ساتھ جو بات شیئر کی ہے وہ جناب اس کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا جو میسج کنوے کیے، 2-3 میسج کنوے کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے مجھے سی کلاس میں رکھا ہوا، اور سی کلاس میں رکھنے کے بعد میرے ساتھ کو معاملات جو ہیں وہ جس طرح کے اس دن بتائے تھے نعیم پنجوتا صاحب نے اسی طرح کے حالات اس وقت بھی جاری ہیں۔ اس میں کچھ بہتری تھوڑی سی پیدا کی گئی، لیکن اٹک جیل کے اندر وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہیں جو ایک وزیر اعظم کے پروٹوکول کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اس پر بشرا بی بی صاحبہ نے جو ہے وہ کہا کہ عمران خان صاحب بلند حوصلے کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری فکر چھوڑو، مجھے یہ نیچا دکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اندر رکھا جائے اور اپنی بات منوائی جائے، لیکن میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ نہ جھکیں گے نہ وہ کمپرومائز کریں گے۔ اس کے متعلق ذرائع کے مطابق ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ جس طرح آپ کو پتا کہ جب عمران خان صاحب سے کچھ اہم لوگوں کی ملاقات زمان پارک میں ہوئی تھی، جس وقت ابھی یہ منحوس 9 مئی والا واقعہ نہیں ہوا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے جی، کچھ بڑے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ بیرون ملک چلے جائیں، کوئی بیماری کا بہانہ کر کے چلے جائیں، کوئی ٹیسٹ کروانے چلے جائیں، آپ 2-3 سال جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں، یا اپنی پارٹی کی باغ ڈور جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کرنے کے بعد آپ جناب پیچھے بیٹھ جائیں پردے کے پیچھے، جیسے آصف علی زرداری صاحب ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کر پارٹی چلاتے ہیں، نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر پارٹی چلاتے ہیں، اور MQM کے سابقہ بانی جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کر چلاتے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مسائلیں ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا
لیکن اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پھر آپ کو کانسیکوینسز جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ چیزیں انہوں نے کنوے کی تھیں جب عمران خان صاحب زمان پارک میں تھے. پھر جو میڈیٹر تھے دو آئے, ایک عارف علوی صاحب اور دوسرا جناب سراج الحق صاحب آئے, وہ پیغام لے کر آئے تھے. پھر اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو گئے. پھر نہ عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب سے کوئی رابطہ کیا, نہ جناب سراج الحق صاحب سے کوئی رابطہ کیا گیا. یعنی وہ کسی کی پیرول پر کام کر رہے تھے. انہوں نے میسج کنوے کرنے کی کوشش کی تھی تو عمران خان صاحب نے, اس وقت تو عمران خان صاحب کی چڑھت بہت تھی نا, تو ہر بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کھیل رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ جب یہ اب نیچے آ گیا, اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا, اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں, اب عمران خان صاحب جو ہماری بات وہ مان لیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے متعلق جو ان کے بہنوئی ہیں نیازی صاحب, انہوں نے بھی کل جو بات کی تھی وہ میں نے آپ کو کل بتائی تھی. حفیظ اللہ نیازی صاحب انہوں نے جو کچھ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نہ گرمی سے گھبراتے ہیں نہ وہ جھکیں گے. وہ کہتے ہیں وہ 4-5 گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہونے والا بندہ ہے, وہ اتنی گرمی اور سردی کو محسوس نہیں کریں گے. یہ چیزیں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کل کہی تھی. تو وہ رات کو جو ذرائع کے مطابق خبر ہے وہ پیغام دوبارہ بھیجا گیا کہ ابھی بھی آپ سوچ لیں یا پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے لمبی جیل کاٹنی ہے. تو عمران خان صاحب نے اس پر کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا جو آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا, مجھے جیل کے اندر رکھنا, اگر مجھے میری قسمت میں ریلیف ہوا تو مجھے مل جائے گا, نہ ہوا تو آپ نے جو کھیل کھیلنا وہ تو آپ نے کھیل ہی لیا. 3 سال سزا ہو گئی, یا کسی اور میں بھی اور 2 سال کر لیں گے. تو اس دوران جو ملک کے حالات و واقعات ہیں وہ اب عمران خان صاحب پر ذمہ داری نہیں آتی کہ وہ جناب باہر بیٹھ کر جو وہ پاکستان کے معاشی نظام کو تباہ کر رہے ہیں جی, یا کس طرح جو بھی کر رہے ہیں. اب تو جو کچھ کرنا ہے وہ جو انگلی اٹھے گی وہ ان لوگوں کی طرف اٹھے گی. پہلے یہ جو 16 ماہ کے دوران کر کے گئے ہیں ان کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اب جو نگران آئیں گے ان کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج جو کارروائی کی گئی, آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ان کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کے 2 کیسز تھے. ایک جو عمران خان صاحب کا متعلق جو ان کے گواہان کی تفصیلات نہیں سنی گئی تھی اس کے متعلق تھا, دوسرا ایک اور کیس تھا اس کے متعلق تھی. تو اپنا یہ جو پٹیشنیں دائر ہوئی مختلف جگہ پر, تو اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ نہ ہو جی کہ عمران خان صاحب کو جو کسی اور کیس کے اندر رگڑا دے دیا جائے اور ان کی ضمانت کینسل کر دی جائے. ہم ان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ابھی آرگومنٹس جو ہیں معزز ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر چل رہے تھے, جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جب گرفتار تھے تو ہم نے ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا کہ جب بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو جہاں بھی ان کی عدالت کے اندر طلبی ہوگی تو ان کو پیش کرنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں یعنی پولیس ہوئی یا جو بھی ادارے ہوئے, ان کا کام ہے کہ وہ جناب وہ ان کو اس عدالت کے اندر لے کر جائیں, پیش کریں. لیکن آج جج بشیر صاحب کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس والا معاملہ تھا نا جی, اس کے اوپر عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ والا تو توشہ خانہ کا وہ تو ہمایوں دلاور صاحب کے پاس تھا نا جی. تو اس کا جو القادر ٹرسٹ والا اس کے متعلق انہوں نے عمران خان صاحب کی غیر حاضری کی بنا پر جو حکومت پاکستان نے فیسلٹی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو نہیں دی, نہ ان کو دستخط کروانے دیے, نہ ان کو مطلب کہ ہر طرح سے رکاوٹ کرنے کی کوشش کی. شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان پر کل وہ ملنے گئے عمران خان صاحب پہ, تو ان پر جناب FIR درج ہوگی کپڑے پھاڑنے کی پولیس والوں کی. تو یہ ایک کہانی تھی جس پر شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی شکر ہے کسی آدمی کے کپڑوں پھاڑنے کا میرے پر الزام لگایا, کہیں عورت کا کپڑے پھاڑنے کا الزام میرے اوپر نہیں لگا دیا. باقی انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا وہ موجود ہے, آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں. کافی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے. انہوں نے کہا مجھے زندہ بھی زمین کے اندر گاڑ دیا جائے میں تب بھی عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑوں گا. 30 کیسز کے اندر شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں. اسی طرح نعیم پنچوتا صاحب ہے, اسی طرح خواجہ حارث صاحب ہے, اسی طرح لطیف کھوسا صاحب ہے, پاکستان بابر اوان صاحب, بہت سارے کیسوں کے اندر عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے رہے ہیں, لیکن جج بشیر صاحب نے جناب آج عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل کر دی. اور اب
وہ یعنی اب اگر خدا کر کے اگر ادھر سے ضمانت ہوگی تو اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. جو حالات و واقعات اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب معزز ہائی کورٹ سے اسلام آباد سے رابطہ کرتی ہے یا سپریم کورٹ سے رابطہ کرتی ہے، جو بھی ہوگا وہ اب کل پتہ چلے گا. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جو محترمہ خاتون خانہ ہے عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ، ان کے متعلق پہلے جناب 1 سال تک نوٹسز جاری ہوتے رہے، 6 مہینے تک نوٹسز جاری ہوتے رہے. آج ان کے متعلق جو سٹیٹمنٹ وہ دے دی کہ اب اصل مرغہ جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آ گیا عمران خان صاحب. تو جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کے متعلق معزز عدلیہ نے فرمایا، جو عدلیہ جج بشیر صاحب بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں بشرا بی بی سے نہ کوئی لینا، نہ کوئی انویسٹیگیشن کرنی، نہ ہم نے کوئی ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے ہیں. اس لیے وہ آپ پرسکون طور پر جا کر اپنے زمان پارک میں بیٹھے اور اللہ اللہ کریں. تو یہ تو ہے جی وہاں تک کی صورتحال. دوسرا جو سائفر والی کہانی ہے جی، جریدہ انٹرسیپٹ اس نے جناب وہ تمام سائفر کا جو متن ہے وہ جناب ایسا جس طرح تھا وہ ریلیز کر دیا، اور اس کے اوپر اب جناب پوری دنیا کے اندر شور ہو گیا کہ جو امریکہ تھا ان کے جو اپنا کو معاملات ہے اپنا ان کے سینٹ کے جو ہیں معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. اب میں ان کا نام مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا، میں سے اس لیے کہ غلط نام نہ لے دوں، اس لیے یعنی جس طرح اینتھونی بلنکن ہے اسی طرح وہ بھی ہیں، وہ اہم عہدے پر فائز ہیں اس وقت جو بائیڈن حکومت کے. انہوں نے جناب ان سے جب وہ سوال کیا گیا، انٹرسیپٹ والوں نے سوال کیا کہ کیا یہ سائفر والی کہانی جو ہے جو عمران خان صاحب کہتے تھے وہ تو یہ لگتی ہے کہ سچ ہے، تو اس پر انہوں نے جواب ڈینائی نہیں کیا، یعنی نہ نہیں کی نہ ہاں کی. تو اب وہ پھر جناب پوری دنیا کے اندر شور مچ گیا. کیوں؟ جب امریکہ اس کو ایک قسم کا اون کر رہا ہے، خاموشی اختیار کی، اس نے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا، تو پوری دنیا کے اندر جو عمران خان صاحب بات کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، میرے خلاف جناب انہوں نے ایک گیم ڈالنے کی کوشش کی، وہ اللہ کی طرف سے سب کے سامنے آ گیا. تو آج میں آپ کو یاد کراتا ہوں جی، ارشد شریف صاحب کی ایک ویڈیو پڑی ہے اسی کے متعلق، جس دن یہ موجودہ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر چوری کر لیا، یہ سارا کچھ کر لیا، اور جو وہ JIT بنائی گئی سائفر کے متعلق سارا کہانی آپ کے سامنے موجود ہے. تو عمران خان صاحب بار بار آپ کو سمجھاتے رہے اپنی تقریروں کے اندر، جو آخری 3 تقریریں پڑھی ان میں انہوں نے سائفر کے متعلق ڈیٹیل سے بات کی. آپ وہ چیک کر لیں، جو لاسٹ 3 تقریریں ہیں نا، اس کے اندر القادر ٹرسٹ اور یہ سائفر کی کہانی کے متعلق عمران خان صاحب نے ڈیٹیل سے جو ہے قوم کو اپنے اعتماد میں لیا تھا اور اداروں کو بتانے کی کوشش کی تھی. تو ارشد شریف صاحب نے اس وقت جب وہ زندہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ حکومت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو یاد ہے شاید آپ کو نہ یاد ہو، انہوں نے سائفر کی کاپیاں پورے جو پارلیمنٹ تھی یعنی قومی اسمبلی کے اندر تمام اراکین تھے ان کو جناب ڈسٹریبیوٹ کی تھی فوٹو کاپیاں اس کو ڈی کوڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، لیکن اس کا جو متن تھا اس کی کاپیاں کی. اب اس میں سے ہو سکتا ہے جی کسی نے جو وہ اس کی تصویر لے لی ہو، واٹس ایپ مطلب کہ موبائل سے کو تصویر لے لی ہو، سیو کر لی ہو، تقریباً سب نے لی ہوگی. یہ نہیں میں کہتا کہ کسی ایک نے، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ جو انٹرسیپٹ کا جریدہ جو امریکہ کا بڑا جریدہ، اس نے بندے کا نام نہیں لیا، اس نے اہم شخصیت کا نام لیا. اس نے کہا کہ ہم نام نہیں اس کا بتا سکتے، لیکن اس نے ہمیں یہ جو ہے نا یہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ بھیجی ہے، جو ایز سچ ہے، جو اوریجنل ایک قسم کی سمجھ لیں وہ اوریجنل ہی تھی جو انہوں نے سب کو بانٹی تھی. تو یہ ارشد شریف صاحب کا کلپ پڑا ہوا جی، ان کا ویلاگ آپ جس وقت چیک کریں گے تو اس کے اندر سائفر کی کہانی کے متعلق انہوں نے بیان، تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے جو سائفر کے متعلق ہے. تو آپ ارشد شریف صاحب کا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں اس پر اس لیے نہیں شیئر کر سکتا کہ وہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے. تو عمران خان صاحب کی جو بات وہ بار بار کہتے آ رہے تھے کہ ایک بڑی سازش ہوئی میرے خلاف اور یہ مجھے ہٹایا گیا ناجائز طریقے سے. اب جو ذرائع کے مطابق اس وقت خبر آ رہی ہے کہ جو اس وقت امریکہ کے اندر سفیر تھے اسد مجید صاحب، وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود ہیں جی. اب تو رات ہو گئی ہے نا جی، اب کیا فیصلہ ہوا ان پر دباؤ ڈالنے کی جو ذرائع کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے
تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شور دنیا کے اندر اٹھا آپ کسی نہ کسی طریقے سے ڈینائی کر دیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ شہباز شریف صاحب نے بلائی تھی سائفر کے اوپر، اس وقت اسد مجید صاحب کو امریکہ سے بلایا گیا تھا، دباؤ ان کے اوپر اس وقت بھی تھا کہ آپ کہہ دیں جی کہ یہ نہیں ہے، سارا معاملہ عمران خان صاحب نے خود ہی جناب وہ اپنی طرف سے بنا دیا، وہ کاغذ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اسد مجید صاحب اس وقت بھی ڈٹ گئے تھے۔ اب آج جو ذرائع کے مطابق چند اہم طاقتور لوگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے یا پی ڈی ایم کے کہہ لیں، مسلم لیگ نواز کے بندے وہاں پر زیادہ ہیں، باقی میں کسی کا کہہ نہیں سکتا، اس میں نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کر 4-5 آدمی ہیں جو اسد مجید صاحب کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کسی طرح آپ یہ جو نیریٹو دنیا کے اندر بننا شروع ہو گیا، ٹویٹر سوشل میڈیا تقریباً بھرا ہوا ہے جی، وہ کلپ جو ہے وہ انٹرسیپٹ کے وہ جو اینکر ہیں انہوں نے جو سٹوری شیئر کی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کا کلپ بھی شیئر کیا، یہ ساری چیزیں جناب وہ وائرل ہو گئی ہیں، ہر بندہ اس کو شیئر کر رہا ہے۔ تو آپ وہاں پر بھی جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جو فیس بک دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک پر دیکھ لیں، وہاں پر بھی پہنچ چکا ہے وہ سارا مواد۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹیل اس کی کور کرنی ہے تو جو وقار ملک کا وی لاگ ہے کل رات والا، اس نے ترجمہ کر کے ایک ایک لفظ کا ایک ایک پیرے کا پورا ایک وی لاگ کیا، وی لاگ کر کے اس نے جناب پورے جو سائفر تھا اس کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کر اس نے آن ایئر ایک قسم کا کر دیا جناب۔ اب اسد مجید صاحب پہلے بھی ڈٹے ہیں، کیا اب وہ ڈٹیں گے یا نہیں ڈٹیں گے یا گر جائیں گے، یہ اب کل یا پرسوں پتہ چلے گا، امید تو ہے کل ہی پتہ چل جائے گا، یعنی جس وقت یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں اب نیا دن شروع ہو گیا جی، تو آج کے دن ہی آج پتہ چل جائے گا، نہیں تو پھر نیکسٹ ڈے جو ہے وہ کاروائی ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جی اس کہانی کی طرف جو میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا، جس طرح اللہ معاف کرے جی 9 مئی والے دن کچھ واقعات ہوئے تھے، اسی طرح کی ایک سازش، میں نہیں کہتا جی وہ کس نے تیار کی ہے، کون اس کے پیچھے ہے، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جس طرح وہ جلاؤ گھراؤ والا معاملہ ہوا، اسی طرح یہ 14 اگست والے دن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے رنگ یعنی کپڑے ہوں گے جی، پاکستان تحریک انصاف کے وہ مفلر پہنے ہوں گے، ٹوپیاں ہوں گی، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جی، کچھ بدتمیزی کریں گے، کچھ کالی پٹیاں باندھیں گے، جس طرح آج میں نے دیکھا کہ فیس بک پر کچھ لوگ جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں کہ ہم جی فلاں چیز نہیں کر رہے، وہ بیسیکلی فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہے۔ آپ ان باتوں کے اندر کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، آج پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ 14 اگست والا دن جو ہے وہ آپ اپنے گھر پہ گزاریں، آپ نہ نکلیں، خاص طور پر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ صرف اگر نکلیں تو موبائل اپنے آن رکھیں، جو آدمی آپ کو نظر آئے کہیں کو گڑبڑ کرتا ہوا اس کی فوری ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنانے کے بعد اس بندے کو جناب پکڑیں، پکڑنے کے بعد اس کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے، نزدیک ترین جو پاکستان آرمی کا آفس ہے یا کوئی بھی ان کا جو بھی ان کا جو آفس یا کوئی بھی کوئی یونٹ ہے وہ جس طرح بھی ہے، یا اس کو کم از کم عدالت کے اندر جج صاحب کے روبرو پیش کر کے اس کی ویڈیو اور اس کا بیان ریکارڈ کروایا جائے اور اس کی ایویڈنس جو ہے وکیل کے ذریعے اتھینٹک کرائی جائے تاکہ وہ آدمی اپنی بات سے مکر نہ سکے۔ کیوں ضمنیوں کے اندر بہت کچھ چینج ہوتا ہے، پولیس کے تھانے کے اندر وہ بیچارے نوکری پر مجبور ہوتے ہیں، انہوں نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جی جو اوپر سے آرڈر آتا ہے، اس لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے۔ اور دوسرا، بھرپور طریقے سے آپ 14 اگست منائیں، پرامن طریقے سے منائیں، اور اس سازش جو تیار کی گئی ہے، آج عمران خان صاحب نے شاید اپنی جو وائف ہیں ان کے ذریعے اپنی کور کمیٹی کو یہ میسج کنوے کیا، ان کو بھی خبر لگ گئی ہے کہیں سے، وہ جیل میں بھی بیٹھے ہیں تو باخبر ہے جی، خبریں ان کو وہاں بھی مل رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ کل انہوں نے 150 ملازم جو ہے وہ چینج کر دیے وہاں پر۔ وہ کس وجہ سے چینج کیے؟ انہوں نے کہا جی کو واٹس ایپ پر کو کوڈ عمران خان صاحب نے بولے ہیں جی، اب عمران خان صاحب نے کہا ہوگا جی بھنڈی، بکری، گائے، اب اس کا جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور پاکستان کی جو
تحریک انصاف کے وکلا ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہوں گے. بکری کا مطلب کوئی اور ہوگا، بھیڑ کا مطلب کوئی اور ہوگا، شیر کا مطلب کوئی اور ہوگا، اور بھنڈی کا مطلب کوئی اور ہوگا. جس طرح آرمی کے اندر جب جنگ کے اندر کوڈ استعمال کیے جاتے ہیں تو اسی طرح یہ کوڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بول دیا. اس کے اوپر 150 ملازمین کو وہاں سے شفٹ کیا گیا، نئے ملازمین وہاں پر انڈکٹ کیے گئے. جو 80-85 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے 3 MPO کے تحت لوگ بند تھے وہاں پر، ان لوگوں کو جناب وہاں سے شفٹ کیا گیا مختلف ضلعوں کے اندر، تاکہ عمران خان صاحب وہ جس دن عمران خان صاحب گئے تو وہاں پر نعرے بازی شروع ہو گئی، تو وہاں ایک جلسے کا سما ہو گیا اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ویلکم کا. جب انہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے نعرے لگانے شروع کیے تو باقی جو وہ لوگ وہاں تھے انہوں نے بھی 480 لوگ وہاں پر موجود ہیں. عمران خان صاحب کا نمبر میرے خیال 480 ہے یا 408 ہے جو قیدی نمبر کے حساب سے. تو وہ جناب 480 لوگ وہاں پر موجود ہیں ٹوٹل اس اٹک جیل کے اندر. وہاں پر 80 لوگ یا 100 لوگ جو ہیں وہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہیں جو ٹھوسے ہوئے ہیں وہاں پر. تو یہ خبریں ہیں جی. اب معاملات حالات یہ ایک طرف تو یہ ہے، ایک طرف یہ بڑی سازش تیار ہو رہی، دوسرا نگران وزیر اعظم کا معاملہ ابھی تک جناب حل نہیں ہوا، اس پر جناب سینگ پھنسے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. یہ بال اب راجہ ریاض صاحب اس کو حل کرتے ہیں یا الیکشن کمیشن صاحب کی طرف جائے گی. لیکن میری پریڈکشن وہ یہ ہے کہ یہ لڑیں گے، یہ قائمہ کمیٹی میں بھی جائے گی، وہاں بھی لڑائی ہوگی. راجہ ریاض صاحب کا جو نام ہوگا وہ بھی رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ طاقتور حلقے اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. آخر کار جس طرح نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا یا KPK کا معاملہ الیکشن کمیشن صاحب نے حل کیا تھا، اسی طرح پھر جناب الیکشن کمیشن صاحب کو جو انسٹرکشن ہوں گی ان کے تحت وہ نام ریکمینڈ کریں گے. لیکن ایک بات میں آج آپ یاد رکھ لیں، یہ نگران وزیر اعظم کا جھگڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جی. آج میری بات یاد رکھیں، نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جی. اس کے بعد PDM اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے درمیان آپس میں فاصلے بڑھ جائیں گے. اگر انہوں نے ضد کی اور یا اپنا زور زبردستی سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پھر ادارہ ہی ہے، وہ ڈنڈا بھی استعمال کرتا ہے، وہ سب کچھ. وہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ 80-85% آبادی جو ہے ان کے ساتھ ہے. آج وہ جیل کے اندر ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ ان اداروں نے اندر کر دیا. مقصد یہ ہے کہ جب ادارہ فیصلہ پاکستان کا کوئی بھی کر لیتا ہے، چاہے عدلیہ کر لے، چاہے جناب جج ہمایوں دلاورد صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے، میں اس پہ کرٹیسزم نہیں کرتا. اسی طرح جناب جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے ان کے متعلق جو سوالات عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں میں نہیں اٹھا رہا جی، وہ بھی ہے. اسی طرح جج بشیر صاحب کا آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، وہ میں نہیں کہہ رہا جی، ان کے وکلا کہہ رہے ہیں جی. تو جب فیصلہ ادارے کر لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ہی ادارہ جو اپنی بات منوانا جانتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جی. یہ ابھی اپنے زور بازو پر جس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے معزز عدلیہ کو کارنر کر لیا، اسی طرح ہم پاکستان آرمی کو بھی جو ہے وہ دباؤ میں لے آئیں گے یا پریشر میں لے آئیں گے. شاید یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد کچھ فیصلے جو ہیں وہ آپ کو سخت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسری میں مطلب کہ چیزیں خبریں اب زیادہ لمبی ہوگی، پھر میں دوسری ویڈیو کے اندر کچھ باتیں اور بات کروں گا جی.